گولڈی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صوم داؤدی کیا ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے، اور اگر سلف صالحین میں اس کو لوگوں نے پریکٹس کیا ہے، رکھتے رہے ہیں، تو ان کی بھی کچھ مثالیں دیجئے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی سنو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے، اس کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے خوبصورت پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں، رفعتیں اور عروج عطا فرمائے۔ صوم داؤدی یہ ایک ایسا روزہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان مبارک سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک روزہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سے سب سے پسندیدہ روزے جو رب کی بارگاہ میں ہیں وہ یہ صوم داؤدی ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ صوم داؤدی ہے کیا؟ صوم داؤدی یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور اگلے دن افطار کرنا، یعنی روزہ نہ رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا، لیکن نبی پاک ایک دن روزہ رکھنا، اگلے دن ناغہ کرنا، تیسرے دن پھر روزہ رکھنا، اور اسی طرح سال بھر چلتا۔ طریقے سے ٹھیک ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس روزے کا ذکر خیر فرما کے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر کے، اور یہ رب کا محبوب ترین روزوں میں سے یہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، اس کو بیان کر کے حضور نے اس کی فضیلت بیان کر دی، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود روزہ نہ رکھ کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اگر میری امت میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، نادار ہیں، یا میری وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر کہیں صوم داؤدی کو لاگو نہ فرما دے، اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے خود روزہ نہیں رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے کئی ایسے اولیاء کاملین جنہوں نے اس روزے کو رکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن افطار کرتے، ناغہ ہوتا، پھر اگلے دن روزہ رکھتے، اس سے اگلے دن پھر ناغہ ہوتا۔ تو یوں ترتیب کے ساتھ وہ یہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فقہا نے اس چیز سے اس وقت منع کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ کے حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں، اور جو شرعی جو طریقہ کار ہے آپ کا وہ بھی آپ کا پورا ہوتا رہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں شعبان المعظم کے روزے ہیں، ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہمیشہ روزے رکھتے تھے، جیسا کہ صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن ثابت ان کے شہزادے ہیں، اور حضرت ام ایمن جو جن کا اسم گرامی برکہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مربیاں ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس شعبان المعظم کے جتنے روزے رکھا کرتے تھے، اتنا حضور کو ہم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں امام حسین علیہ السلام آپ کا یوم ولادت، امام زین العابدین کا، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ایام اس میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، جس کو حضور نے اختیار کیا، پھر اللہ نے اس کو اختیار کر کے حضور کے پورے خاندان کے لیے اس کو منتخب کر لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام اس پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور رمضان کے ساتھ ان کو ملا دیتے۔ لیکن امت محمدیہ کی آسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کی تیاری کر سکو، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم
رمضان مبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. ہاں اگر کسی کی عادت ہے جیسے پیر کے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے, جمعرات کے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے, تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے, ویسے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نہ رکھے. اس سے یہ پتہ چلا یہ نہی حرمت نہیں ہے, حضور نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بلکہ اس لیے حضور نے منع فرمایا تاکہ تم رمضان مبارک کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کر سکو, رمضان مبارک کے صحیح روزے رکھ سکو. تو اسی طریقے سے اگر حسن معاشرت میں کوئی کمی لازم نہیں آتی تو آپ اگر روزے رکھتے ہیں, صوم داؤدی ہیں, 1 دن روزہ رکھتے ہیں, دوسرے دن آپ افطار کر لیتے ہیں, پھر اگلے دن رکھتے ہیں, تو آپ اس طریقے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر حسن معاشرت میں اگر کسی قسم کی کمی آتی ہے, اہل خانہ کے حقوق پورے نہیں ہوتے, ان کو جو نان و نفقہ دینا ہوتا ہے وہ پورا نہیں دے سکتے, تو پھر اس سے شریعت نے منع کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے, خیرکم خیر لأہلہ, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو بہترین بننے کے لیے ہمیں بہترین عمل بھی کرنا پڑے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس عمل مبارک کے اندر, صوم داؤدی کے اندر, حضور نے اس کی فضیلت بیان کی, لیکن خود حضور علیہ السلام نے یہ روزہ نہیں رکھا. فضیلت بھی عیاں کر دی اور ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے لیے حضور علیہ السلام نے آسانی بھی پیدا فرما دی. بالکل ٹھیک ہے.